الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ تحقیق تمہاری مدد کر چکا اللہ تعالیٰ کئی میدانوں میں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ اور حنین میں جب کہ تم کو اچھی لگی اپنی کثرت فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا پس نہ کام آ سکی وہ کثرت تم کو اللہ تعالیٰ سے ذرا برابر وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے ثم ولیتم مدبرین پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ گئے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ پھر اللہ تعالیٰ نے اطمینان اتارا اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور مومنوں پر وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا اور ایسا لشکر اتارا جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور سزا دی کافروں کو وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی سزا ہے کافروں کی ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ پھر توبہ کی توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس کو چاہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں آمنت باللہ و بآیاتہ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا مکہ مکرمہ کی فتح کا عرب کے بہت زیادہ قبائل انتظار کر رہے تھے عرب کے بہت قبائل نے اسلام قبول نہیں کیا تھا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھو اگر یہ اپنی قوم پر مکے والوں پر غالب آتے ہیں تو اللہ کے نبی ہیں ہم بھی اسلام میں شامل ہو جائیں گے اور اگر یہ اپنی قوم پر غالب نہیں آتے تو ہم اپنی اپنی جگہ پر جہاں ہیں وہاں ڈٹے رہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کر
مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرتے ہیں، لیکن اتنی احتیاط فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے، مکہ مکرمہ میں لڑائی نہ ہو۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حرم میں لڑائی نہ ہو، بغیر لڑائی کے مکہ مکرمہ فتح ہو جائے۔ اس لیے بڑی خاموشی سے، خفیہ طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اور تیاری کر کے بہت بڑا لشکر 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے، اور پھر راستے میں نبی علیہ السلام نے جنگی حکمت عملی بھی اختیار فرمائی۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک میدان ہے جس کو مر الزہران کہتے ہیں، اور کبھی اس کو وادی فاطمہ بھی کہتے ہیں، بڑا میدان ہے، 10,000 کا لشکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی جدا جدا اپنی آگ جلائے، 2-4 آدمی مل کر ایک آگ نہ جلائیں۔ اگر 10,000 کا لشکر ہے تو 10,000 جگہ سے آگ جلنی چاہیے اور لوگوں کو نظر آنی چاہیے، یہ حکمت عملی تھی۔ قریش کے جو جاسوس ادھر ادھر پھر رہے تھے، تو ان جاسوسوں نے دیکھا کہ اس علاقے میں بہت زیادہ، پورا علاقہ روشن ہے، اب اندازہ لگاؤ کہ 10,000 آدمی ہو اور 10,000 آگیں جل رہی ہوں تو کس طرح وہ پھیلی ہوئی نظر آئیں گی رات کے اندھیرے میں۔ تو کسی نے کہا فلاں جگہ آگ جل رہی ہے، ان نے کہا جی قبیلہ مدلج وغیرہ کی، اس علاقے میں قبیلہ مدلج آباد تھا، کہا کہ قبیلہ مدلج وغیرہ کی آگے ہوں گی۔ کسی نے کہا وہ تو چھوٹی جیسی بستی ہے، یہ تو پورے میدان میں آگ ہی آگ ہے۔ اور یہ جو پروگرام بنایا گیا تھا اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں لڑائی نہ ہو، مکہ مکرمہ والوں کو رعب ڈالا جائے اور جس کی وجہ سے وہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ اور دوسری حکمت عملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار فرمائی کہ جو آج تک سب سے مخالف تھا نبی علیہ السلام کا، تمام جنگیں آپ کے خلاف برپا کر چکا تھا ابو سفیان، اب وہ بھی اس کو پتہ چلا اپنے کرتوتوں کا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو لے کر، حضرت عباس کو لے کر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عجیب باجرأت شخص تھے، بہادر شخص تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا دشمن آ رہا ہے، اس کو قتل کرو۔ تو حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چاچے فرمانے لگے کہ اس کو میں نے پناہ دے دی ہے، یہ میری پناہ میں ہے، اس کو قتل نہیں کرنا۔ راستے میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں لشکر پھیل کر نہیں جا رہا تھا، وہاں سے اس وادی سے لشکر نے سمٹ کر جانا تھا، اور ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنا لی تھی لشکر کی
کہ یہ قافلہ ہوگا، یہ لوگ ہوں گے، ان کا سربراہ فلاں شخص ہوگا، یہ لشکر ہے، اس کا سربراہ فلاں شخص ہوگا، یہ لشکر ہے، اس کا سربراہ فلاں شخص ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کی ترتیب دے دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عباس اپنے چاچے سے یہ کہا کہ اس کو فلاں جگہ کھڑا کر دو، ابو سفیان کو فلاں جگہ لے جاؤ اور وہاں اس کو لے کر تم بھی وہاں کھڑے ہو جاؤ اور اس کو بھی کھڑا کر دو، کیونکہ تمام لڑائیوں کا سرغنہ وہی تھا۔ کہا کہ اس کے اوپر رعب بیٹھ جائے تاکہ لڑائی کا موقع نہ آئے۔ ایک ایک کر کے لشکر گزر رہے تھے نعرہ تکبیر بلند کیے ہوئے، اور ہر ایک لشکر کا جدا جھنڈا تھا، ہر ایک لشکر کا جدا جھنڈا تھا۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قومی جھنڈا تھا، اور اس جھنڈے کی شکل و صورت یہ ہے جو آج کل جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے کی شکل و صورت ہے۔ یہ جھنڈا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بنایا تھا، اور یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپٹہ تھا، اسی رنگ کا ان کا دوپٹہ تھا۔ اس دوپٹے کو جھنڈا بنا کر استعمال فرمایا تھا، عام جھنڈا یہ تھا۔ لیکن اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جتنے دستے تھے، ہر دستے کو مختلف جھنڈے بھی دیے اور ان کے مختلف سربراہ بھی مقرر کیے۔ ابو سفیان کھڑا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک لشکر نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے گزرتا ہے، پوچھتا ہے یہ کون؟ تو یہ بتلایا جاتا ہے، حضرت عباس بتلاتے ہیں کہ یہ انصار میں مدینہ منورہ کے لوگوں میں سے فلاں قبیلے کا جھنڈا ہے۔ دوسرا گزرتا ہے، اس کے متعلق پوچھتا ہے، کہا یہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں فلاں قبیلہ ہے، اس کے یہ لشکری ہیں، یہ ان کا جھنڈا ہے۔ تو ابو سفیان یوں کہہ دیتا ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا مقابلہ تو ہے اپنے قریش سے، بنو ہاشم سے۔ تو ان کا ایک قبیلہ، وہ ایک قبیلہ گزرا، انصار میں سے ایک جماعت گزری، تو اس جماعت نے جس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس نے وہاں سے ابو سفیان کے پاس سے گزرتے ہوئے، چونکہ ابو سفیان نے ان سب کے دل جلائے ہوئے تھے، سب لڑائیاں اس کے وقت میں اس کے ہاتھ سے برپا ہوئی تھی، تو دل جلائے ہوئے تھے۔ تو ایک صحابی نے گزرتے ہوئے یوں کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کافروں کے گوشت کاٹ کر کھانے کا دن ہے، آج کافروں کے گوشت کاٹے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو یہ بھی اس کو ابو سفیان کو ناگوار گزری اور باقیوں کو، تو یہ شکایت نبی علیہ السلام تک پہنچائی کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کا دن ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ جھنڈا اس شخص سے واپس لے لیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ آواز لگانی ہے، الیوم یوم المرحمہ، رحم کرنے کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے،
لوگوں کو کاٹنے کا دن نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے جس شخص سے جھنڈا واپس لیا اس کے بیٹے کو جھنڈا دے دیا تاکہ اس شخص کی دل شکنی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کسی کی دل شکنی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جھنڈا اس سے لیا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا نا، تو نبی علیہ السلام نے اسی کے بیٹے کو جھنڈا دے دیا کہ اب یہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم نے یہ نعرہ لگانا ہے الیوم یوم المرحمہ، آج مہربانی اور شفقت کا دن ہے۔ اور جب عزت لوٹ کر کسی شخص کی عزت لوٹ کر اگر اس کے اپنے گھر میں آ جائے، اس کے بیٹے کے پاس آ جائے تو اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس کو رنج نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام کسی کو تکلیف اور رنج نہیں پہنچانا چاہتے تھے، جھنڈا اسی کے بیٹے کو دے دیا۔ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ ایک طرف سے تو پہاڑی ہے، جو اوپر والا طرف ہے اس طرف تو پہاڑی ہے، ایک طرف سے پہاڑی شروع ہوتی ہے جبل ابو قبیس، اور اس کے ساتھ باقی پہاڑیاں دور تک وہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ اس طرف سے تو کسی حملے کا یا کسی چیز کا حادثہ نہیں ہوتا، زیادہ تر خدشہ اور ڈر تھا مکہ مکرمہ میں جہاں سے داخل ہوتے ہیں اوپر والی طرف، اور مکہ مکرمہ میں جو نیچی والی طرف ہے جس کو مسفلہ کہتے ہیں، جہاں پانی بہہ کر نیچے کو جاتا ہے اس کو مسفلہ کہتے ہیں، اور اس سے آگے پھر وہ میدان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید چونکہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمان ہو کر وہ مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، اور خالد ابن ولید کو اللہ تعالیٰ نے لڑائی میں، جنگ میں وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ شاید کہ اور کسی کو اتنی صلاحیت امت میں سے اور کسی کو شاید کہ اتنی صلاحیت ملی ہو۔ تو ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اوپر والی طرف ان کو ایک دستہ دے کر، دستے کا سربراہ بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپر والی طرف سے بھیج دیا۔ کچھ لوگوں نے شرارت بھی کی، جنگ کی تیاری کی اور لڑنا شروع کر دیا، لیکن چند آدمی جب حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ سے مردار ہو گئے تو سب نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، جو شخص حرم شریف میں چلا جائے، جو شخص مسجد حرام میں چلا جائے، فَهُوَ مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ آمِنٌ، جو مسجد حرام میں داخل ہو وہ امن میں ہے، اس پر کوئی شخص بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ باقی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں بند ہو کر اپنا دروازہ بند کر دے وہ امن میں ہے، اس کو نہیں قتل کیا جائے گا، نہیں مارا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ابو سفیان چونکہ سرغنہ تھا، پوری جنگوں کا سرغنہ تھا، سردار تھا، اور اس کی بڑی حویلی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور وہاں سے بھی لڑائی کا راستہ بند کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فقد آمنا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں ہے۔ بہرحال جنگ نہ ہوئی، اور ان سارے لوگوں کو جنہوں نے دروازے بند کیے تھے، جو ابو سفیان کے گھر میں تھے، جو مسجد حرام میں تھے، ان سب کو مسجد حرام میں جمع کیا گیا، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا
اور 10,000 کا لشکر، 10,000 کا مظلوموں کا لشکر جو مکہ کے کافروں، مکہ کے مشرکین کے ہاتھ سے مکہ مکرمہ میں بھی تکلیفیں سہتے آئے تھے، اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر، حبشہ پہنچ کر وہاں بھی ان کو آرام سے نہیں چھوڑا تھا۔ حبشہ میں جب ہجرت کر کے گئے دوسرے ملک میں، تو وہاں بھی انہوں نے اپنے قاصد بھیجے، کہا ان کو واپس لاؤ تاکہ ان پر ہم ظلم کرتے رہیں۔ تو اتنے دل جلے ہوئے تھے جو مدینہ منورہ گئے تھے، اور تو مدینہ منورہ میں کئی دفعہ انہوں نے چڑھائی کی، تیاری کر رہے تھے، جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اسلحہ لا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، ابو سفیان کے قافلے کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ وہ ساحل سمندر سے آگے نکل گیا اور ادھر سے جراد لشکر آ گیا لڑائی کے لیے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سرداروں کو وہاں مروایا، اور کتے کی طرح ان کو کھینچ کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ آئندہ سال انہوں نے پھر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ یہی قریش ہیں کہ جنہوں نے آئندہ سال مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور احد کے مقام پر جنگ ہوئی، اور ابتدا میں کچھ فتح ہوئی، پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہاں مسلمانوں میں سے 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا، اور باوجود اپنی فتح کے پھر بھاگ کر چلے گئے۔ اسلامی لشکر نے ان کا پیچھا کیا تو اپنا ساز و سامان بھی چھوڑ کر وہ چلے گئے، اور پھر پورے عرب کو جمع کیا۔ مدینہ منورہ کے اندر جن جن لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم سب مل کر مدینہ کا، اپنے شہر کا دفاع کریں گے، ان یہودیوں نے احد میں باہر سے آنے والوں کا ساتھ دیا، نبی علیہ السلام کے معاہدے کو توڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کو، اس کا نام تھا بنو نذیر، نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کو جلا وطن کر دیا کہ تم خیبر چلے جاؤ، یہاں سے جو کچھ، مدینہ سے جو کچھ ساتھ لے جا سکتے ہو ساتھ لے جاؤ، لیکن تم نے خیانت کی ہے، معاہدہ توڑا ہے، باہر سے آنے والے لوگوں کا تم نے تعاون کیا ہے، اور اپنے شہریوں کا تم نے کیا ہے، اپنے شہریوں کے خلاف لڑے ہو۔ بہرحال ان کو کچھ بھی نہ کہا نبی علیہ السلام نے، اور کہا کہ تم ایسے کرو، جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور خیبر چلے جاؤ، وہاں ٹھہرو گے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہوگی، وہاں ٹھہرو گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں وہاں سے بھی نکلنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرما دی۔ اس کے بعد جو یہودی باقی تھے مدینہ منورہ میں، ان سے بھی نبی علیہ السلام کا معاہدہ ہوا تھا، وہ تھے بنو قریظہ، اور یہ تو پورے عرب میں پھر پھر کر عربوں کو ابھارا، اور عربوں کو ابھار کر پورے احزاب، پوری اقوام متحدہ بنا کر، اسلام کے خلاف پوری اقوام متحدہ بنا کر مدینہ منورہ پر انہوں نے حملہ کیا۔ جس طرح آج کافروں کی اقوام متحدہ ہے مسلمانوں کے خلاف، جتنے ملک ہیں کافروں کے، ان کی ایک، ان اقوام کو جمع کیا گیا ہے، اور ان کا ہدف یہ ہے، ان کو یہ بتلایا گیا کہ ہم سب نے مل کر مسلمانوں کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے مسلمانوں کو۔ یہ اقوام متحدہ یہ
کافر اقوام کی متحدہ جماعت ہے، اس میں مسلمان کوئی بھی نہیں، اور مسلمانوں کو اپنا اختیار ووٹ دینے کا بھی حق نہیں۔ انہی میں بڑے بڑے ہیں جو کہ کبھی کس طرح مسلمانوں کو ملکوں کو ذلیل کرتے ہیں، کبھی کس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان یہودیوں نے، بنو قریظہ نے تمام لوگوں کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دل میں صحابہ کرام کے مشورے سے یہ بات ڈالی کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک خندق بنا دو تاکہ وہاں سے آسانی کے ساتھ آ نہ سکیں گھوڑے وغیرہ اونٹ لے کر، جب نیچے اتر کر کریں گے تو ہم ان کی گھات میں بیٹھے ہوں گے، ان کو اس طرف نہیں آنے دیں گے۔ آئے 1 مہینہ تک ان کا محاصرہ، انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، اور اس کے بعد ذلیل ہو کر واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی کہ ان کے خیمے بھی جل گئے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد ہم ان کے پاس جائیں گے، یہ ہمارے پاس نہیں آ سکیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اختیار فرمایا مکہ مکرمہ کا، اور اس میں 10,000 کے لشکر، میں نے کہا کہ یہ سب لوگ مظلوم تھے کہ نہ مکہ مکرمہ میں ان کو آرام سے چھوڑا تھا، اور یہ باقی جو تاریخ میں نے بیان کی اس لیے بیان کی کہ مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد بھی کافروں نے مسلمانوں کو آرام سے نہیں چھوڑا، تو مسلمانوں کے دل جلے ہوئے تھے، اور کافر سر جھکائے ہوئے مسجد حرام میں بیٹھے تھے، بیت اللہ شریف کے ارد گرد۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو تمہاری کرتوت ہیں وہ تمہیں معلوم ہے، تم نے کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں کیا، آج بتلاؤ کہ تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے، تمہیں کس طرح سزا دی جائے۔ تو کہنے لگے، عاجزیاں کرنے لگے، زاریاں کرنے لگے، ہاتھ باندھنے لگے، کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرو جو ایک شریف آدمی دوسرے شریف آدمی سے معاملہ کرتا ہے۔ آپ تو شریف ہیں، ہم تو شریف نہیں ہیں، لیکن آپ ایسا معاملہ کریں جیسا کہ کوئی شریف آدمی دوسرے شریف آدمی سے معاملہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ جاؤ، آج ہم بدلہ نہیں لیتے، آج ہم بدلہ نہیں لیتے، جاؤ تم آزاد ہو، نہ تمہیں غلام بناتے ہیں نہ تمہیں قتل کرتے ہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ اسی اثناء میں مکہ مکرمہ سے جو مینا والا طرف ہے، اور مینا سے آگے عرفات آتا ہے، عرفات سے آگے پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے طائف کا، تو بڑی اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، اور مکہ مکرمہ انتہائی گرم ہے، مینا انتہائی گرم ہے، عرفات انتہائی گرم ہے، لیکن جب پہاڑیوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، عرفات سے گزر کر طائف میں چلے جاتے ہیں، تو وہ چشموں والا وہاں پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، ایسا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ جس طرح آج کل اس موسم میں لاہور کا کوئی آدمی ناراں چلا جائے، اس طرف جو باقی جو ہمارے علاقے ہیں ان علاقوں میں چلا جائے تو ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں، تو جو مکہ مکرمہ سے عرفات سے طائف چلا جائے تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ بڑا زرخیز علاقہ ہے طائف کا، بڑے طاقتور لوگ تھے، اور آج بھی وہ لوگ ان کو جب دیکھو تو ان کی جو قد و قامت ہے بہادروں کی ہے، ان کی جو قد و قامت ہے، ان کے جو وجود ہیں۔ کبھی جب ہمیں وہاں سفر کرنے کا موقع ملا تو وہاں ان کے جو قد و قامت ہیں وہ کیا ہے، بالکل
وہ لوگ گوشت سے خالی ہیں، بہت بڑی بھاری جسم کے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے اس سے ہلکے جسم کے ہیں اور بہادر طاقتور لوگ ہیں۔ تو انہوں نے پہلے ہی سے مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے پہلے ہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کی ٹھان لی تھی اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا تھا۔ ان کا ایک سردار تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا، عوف ابن مالک، اور اس نے باقی سرداروں کو جمع کیا اور اس مسلمانوں کے خلاف مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی یہ ساری باتیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ مکرمہ کے لوگوں سے ہتھیار بھی لیے اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کو بھی ساتھ چلایا، تو بجائے 10,000 کے 14,000 کا لشکر بن گیا۔ تو جس کا ذکر جب 14,000 کا مسلح لشکر ہو تو آپ خود اندازہ لگائیں، 313 تھے، غالب آتے تھے۔ تو جب اتنا بڑا لشکر ہوا تو کسی کے ذہن میں، کسی کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے کہ اب تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بڑا بھاری لشکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کہنا، اس شخص کا یہ کہنا پسند نہ آیا، بجائے فتح کے شکست ہو گئی، جس کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ یہ پورا نقشہ جو میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے، اس کو سمجھنے کے بغیر ان آیتوں کا سمجھنا مشکل تھا۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ان آیتوں کے متعلق جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو ان آیتوں کے متعلق انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کروں گا۔